لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وأعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات پڑھیں محمد و پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجالس سرکار سید الشہداء انسان کے وجود کو اس قدر نورانی کر دیتی ہے کہ بندگی کا راستہ طے کرنا انسان کے لیے ممکن اور آسان ہو جاتا ہے. انہی مجلسوں کے ذریعے انسان خدا کی بندگی تک پہنچتا ہے، اور صحیح معنوں میں جنہوں نے ان مجلسوں کو سمجھا جانا انہوں نے بڑی آسانی سے فرش مجلس سے مسیر بندگی کو بڑی تیزی کے ساتھ طے کیا، اور بہت جلدی ہی اپنے وجود میں ایک انقلاب، ایک چینجنگ، ایک بدلاؤ اور ایک تبدیلی لے کر آئے ہیں. اگر آپ غور کریے تو واقعاً ایک ہجرت کی ضرورت سبھی کو ہے، آپ کو، مجھے. ہم کبھی کبھار مکان کی ہجرت کرتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہنے لگتے ہیں. اور بعض روایات میں نے دیکھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی ایک بالشت اگر ہجرت کرے اپنے دین کو بچانے کے لیے تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ. ایک بالشت اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں رہ کر مجھ سے گناہ ہو جائے گا اور وہاں سے ایک قدم اگر ہٹ جاؤں تو پیغمبر فرماتے اس کا بھی ثواب ہے. اگر ہم کہتے ہیں نہیں یہ محلہ، یہ جگہ میں نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ مجھے یقین ہو کہ یہاں پر میرے لیے گناہ کے اسباب بہت فراہم ہے، پیغمبر فرماتے وہاں سے جو ہجرت تم کرتے ہو اس کا عجیب ثواب ہے. تو یہ مکان کی ہجرت ہوتی ہے، جہاں کبھی آدمی تجارت کی غرض سے ہجرت کرتا ہے، کبھی دین بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے،
کبھی اچھے ماحول میں جانے کے لیے ہجرت کا، اتنی جرأت ہونی چاہیے آدمی کو کہ جب اسے لگے کہ اس کا دین خطرے میں ہے، جب اسے لگے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، تو اپنی وابستگی اور اٹیچمنٹ کی بنیاد پہ کہیں نہیں یہ جگہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم بچپنے سے رہتے آئے ہیں۔ وہ پھر آپ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا تعلق اس جگہ سے گہرا ہوا ہے، دین سے گہرا نہیں ہوا ہے۔ اگر دین سے گہرا ہو جائے تو آدمی ملک کا تعلق توڑ سکتا ہے کہ جہاں پر اس کے دین کو خطرہ ہو جائے ملک چھوڑنے کو تیار ہے۔ لہذا ہجرت ایک عظیم پیغام ہے، اگر آپ غور فرمائیے انہی ہجرتوں میں سے ایک ہجرت جو پیغمبر فرماتے ہیں افضل الہجرہ ان یہجر الرجل من السیئات، ایک سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نکل کر اطاعت خدا میں آ جائے۔ یہ بھی عظیم ہجرت ہے، اور اس ہجرت کے لیے جرأت چاہیے۔ گرچہ اس ہجرت کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہجرت جس کے لیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں میرا کاروبار بند ہونے والا ہے اور فلاں ملک میں جانا ہے اور وہاں کے ویزے کے لیے اتنی مشکلات اور پاسپورٹ اور نہ جانے کتنے پرابلم کی گرین کارڈ ملے گا نہیں ملے گا، ہر ممکن کس لیے کوشش کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری دنیا وابستہ ہے، اگر یہاں سے نکل کر وہاں پہنچ گئے تو ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ انسان اتنی مشکلوں کو برداشت کرتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ گناہوں کی وادی سے ہجرت کر کے اطاعت کی وادی میں آ جاؤ، تو کہتا ہے یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نکل کر اطاعت کی وادی میں آ جائے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں یقول الرجل انما مہاجر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کرتے ہیں، پھر حضرت فرماتے ہیں لیکن یہ مہاجر نہیں ہیں، انما المہاجرون الذین یہجرون من السیئات ثم لم یاتوا بہا، مہاجر اسے کہتے ہیں جو گناہ سے نکل آئے اور پھر دوبارہ نہ جائے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو مجالس سرکار سید الشہداء میں ہمیں طے کرنا ہے، وہ ہجرت کا مرحلہ، اور وہی موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں ان دنوں چل رہی تھی۔ بعض ہجرت نہیں کر پائے، نہ حضرت کے ساتھ مدینے سے کربلا تک ہجرت کر پائے اور نہ اپنی معنوی ہجرت کر پائے، اور چونکہ انہوں نے اپنے تعلقات سے ہجرت کرنا ممکن نہیں رکھا، لہذا حضرت کے ساتھ کربلا تک نہیں آ پائے۔ بعضوں کی وابستگیاں اٹیچمنٹ جو دنیا سے اس قدر گہری ہو چکی ہیں کہ یہ تیار نہیں ہے کہ اگر سید الشہداء کے ساتھ نکل گئے تو کل ہمارے وظیفے جو بیت المال سے معین ہیں وہ کٹ ہو جائیں گے، وہ کاٹ لیے جائیں گے۔ آج جو سماج میں میری عزت ہے، کل اگر حکومت کے خلاف میں بولنے لگوں گا یہ سماج کی عزت، یعنی آدمی اتنی بھی ہجرت نہیں کر پاتا دین کے لیے کہ نہیں اگر میں آج نکلوں گا۔ بہت سے لوگ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب سرکار سید الشہداء مدینے سے جا رہے تھے، ایک شخص نے آ کر، میں نام نہیں لوں گا آپ پہنچ جائیں گے، ایک شخص نے آ کر مولا سے کہا مولا یہ اپنا پیرہن اٹھائیے ذرا۔ حضرت نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر آپ کے سینے کا بوسہ لیتے تھے، آپ کے گلے کا بوسہ لیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں اسی جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں کا پیغمبر نے بوسہ لیا ہے۔ حضرت نے اپنا پیرہن ہٹایا، اس نے بوسہ لیا۔ حضرت نے کہا چلو گے ہمارے ساتھ؟ کہا نہیں مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے کہ بوسہ پیغمبر بھی لیتے تھے، میں بھی بوسہ لے لوں، لیکن اب بات جب یہ آ جائے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانے میں میری دنیا خطرے میں پڑ جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ ہجرت انسان نہیں کر پاتا، خدا کی قسم۔ یہی ہجرت کربلا بار بار آپ کو سکھاتی ہے۔ یہاں اپنے نقصان فائدے کو خود کیلکولیٹ کرتا ہے کہ نہیں مولا کے جانے میں یہ نقصان ہے، مولا کے ساتھ جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے۔ کیلکولیشن جب اپنا شروع کرتے ہیں دین میں تو وہاں لوگ کربلا سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب تمام چیز حسین کے حوالے کر دیتے ہیں تو شہدائے کربلا بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم لوگ اپنی زندگی کا کیسے حساب کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، مجھے ممبر سے اترنے کے بعد اپنے حالات کے پتہ نہیں۔ یہ ممبر سے اترنے کے بعد وہ بسا اوقات اگر آپ جائیں قبرستان میں اور شب جمعہ فاتحہ پڑھیے، کس یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہو کہ اسی شام میں آپ کی قبر بنے اور لوگ آ کر فاتحہ پڑھیں؟ آج جو میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اسی لمحے ایک ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ میں قبر کے اندر ہوں اور لوگ میری قبر پہ فاتحہ پڑھ۔ مجھے اتنا بھی اپنے بارے میں نہیں پتہ ہے، لیکن اپنا کیلکولیشن خود کرتا ہوں۔
اپنے فائدے اور نقصانات امام کے مقابلے میں خود بتاتا ہوں کہ مولا میرا فائدہ اس میں ہے، میرا نقصان اس میں ہے۔ یعنی وہ انسان کتنا جاہل ہے جسے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میرا ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ حسین کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کیلکولیشن بتائے، اس حسین کے سامنے جسے تمہارے گزشتہ کا بھی پتہ ہے اور آئندہ کا بھی پتہ ہے، اور وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ایسے کے حوالے اپنے مقدر کو کرو جو حر کی طرح مقدر بناتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مجلسوں کا پیغام ہے کہ آئے آدمی وہ ہجرت کرنے کو تیار ہو۔ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں کو تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے جن چیزوں کی بنیاد پر لوگ حسین کے ساتھ نہیں آئے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آخر کیا وجوہات تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مولا کو دیکھا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مولا کا احترام دیکھا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کا مولا کے لیے اس والہانہ استقبال کو دیکھا تھا، جنہوں نے وہ تمام مناظر دیکھے تھے، آخر وہ لوگ کیوں نہیں آئے حضرت کے ساتھ؟ یہ چیک کرنا پڑے گا نا۔ اس امت میں وہ کون سی بیماری تھی، وہ کون سا پرابلم تھا جہاں سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی یہ لوگ حضرت کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا، ہم نے اور آپ نے فقط فضائل سنے، انہوں نے فضائل دیکھے، اس کے بعد وہ حضرت کے ساتھ نہیں آتے۔ آخر کون سے پرابلم اس امت کو لگے تھے کہ یہ حسین کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے؟ ایک سوال تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے کہ وہ بیماریاں بتاؤ جو اگر کسی قوم کو، معاشرے کو لگ جائے تو وہ حسین کے ساتھ نہیں جا پاتا۔ چونکہ آج ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں آج وہ بیماری ہمارے معاشرے میں بھی عام تو نہیں ہو رہی کہ کل ایک حسین آئے اور پوری زندگی انتظار کرتے رہے اور پھر آنے کے بعد حضرت نے کہا چلو، تو ہم کہیں نہیں مولا ابھی تو بڑا کام ہے، آپ نے برے وقت میں بلا لیا۔ حضرت کو نہیں کہا، یہ تاریخ ہے، خدا کی قسم، تابقن نال بن نال، تاریخ ویسے ہی آتی ہے جیسے گزری ہے۔ جب سرکار مولا کائنات نے لوگوں سے کہا چلو جنگ کرنے کے لیے، کہا مولا ابھی گرمی کا زمانہ ہے۔ جب گرمی کا زمانہ ہو تو کہا مولا ابھی سردی کا زمانہ ہے۔ پھر حضرت نے کہا اب چلو، کہا نہیں مولا ابھی تو فصلیں تیار ہیں، فصلیں کاٹے گا کون؟ تو جو فرما رہے ہیں، اتنے بہانے حضرت کے سامنے اس قوم نے بتایا کہ خدا کی قسم مولا علی کا شکوہ، کبھی یہ انشاءاللہ اگر حیات ہے تو میں اس موضوع پہ گفتگو کروں کہ علی کے شکوے کیا ہیں، علی کے شکوے کیا ہیں۔ علی نے شکوے کیا کی؟ حضرت نے فرمایا میرے اللہ مجھے ان سے چھین لے اور ایک بدتر کو ان کے اوپر نافذ کر دے۔ یہ حضرت کا شکوہ ہے، حضرت نے فرمایا مجھے ان سے چھین لے۔ جو علی کے ہوتے ہوئے علی کی عظمت کو نہیں سمجھے، جو اس امام کریم کو نہیں سمجھے، جو اس امام رحیم کو نہیں سمجھے، جو تمہارے بچوں سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہو، اس علی کو تم ہزاروں بہانے بتا رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا مجھے ان سے چھین لے۔ اور وہی ہوا، جب حضرت گئے تو آپ دیکھیے یہ قوم کہاں کہاں بھٹکی ہے، یہ قوم کہاں کیسی کیسی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا۔ علی، میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جس معاشرے میں علی کا احترام نہیں ہوتا اس معاشرے کا حاکم پھر یزید ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جس معاشرے میں علی کا احترام نہیں ہوگا پھر اس معاشرے میں ایک حاکم آئے گا جو منبر رسول پر بیٹھ کر شراب پیے گا، محراب عبادت میں شراب کی الٹیاں کی جائیں گی۔ آپ تاریخ پڑھو، ہمارے یہاں اگر کسی کا پیر گندا ہوتا ہے تو ہم مسجد میں نہیں آنے دیتے ہیں کہ بھیا پیر دھل لیجئے، کہاں آ رہے ہو آپ مسجد میں، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کہ کوئی شراب پی کر مسجد میں آ جائے معمولی بات ہے، لیکن اس معاشرے کا کیا کریں گے جہاں امام جماعت شراب پی کر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے اور محراب عبادت میں، یہ وہ تاریخ میں اپنی بھی نہیں، یہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، محراب عبادت میں شراب کی الٹی ہوئی ہے۔ محراب عبادت میں شراب، یہ کون معاشرہ ہے؟ یہ وہی معاشرہ ہے جس نے علی کی قدر نہیں کیا۔ توجہ بھائی، یہ وہی معاشرہ ہے۔ اسی معاشرے کے سامنے کہا جاتا ہے کہ آج میرا دل بہت چاہتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ 2 رکعت اور 4 رکعت اور صبح کی نماز پڑھا دوں۔ زیادہ آدمی پی لے تو اس کے بعد اس کو ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے، کہا 2 رکعت میں نے نماز پڑھا لیکن میرا آج پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے 2 رکعت صبح کی اور نماز پڑھا دوں۔ عجیب معاشرہ ہے، خدا کی قسم۔ یہ نماز پڑھنے والے بھی عجیب ہیں، یہ نماز پڑھنے والا بھی عجیب ہے، لیکن بیماری کا پتہ لگانا پڑے گا کہ کتنا ایک امت بے حس ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے بڑی آسانی سے، آپ کبھی تاریخ پڑھی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض تاریخیں خدا کی قسم خون کے آنسو رلائے گی آپ کو۔ حنظلہ غسیل الملائکہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ وہی شخص ہیں
جن کی رات میں شادی اور صبح میں پیغمبر کے ساتھ جہاد پہ گئے اور شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو غسل بھی نہیں کیا، تو پیغمبر نے فرمایا ان کا غسل ملائکہ کریں گے، لہٰذا ان کو لقب ملا حنظلہ غسیل الملائکہ کا۔ ایک پوری ہسٹری ہے، اس کو کبھی غور کریے گا۔ حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ۔ میں فقط آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سسٹم کو سمجھیے۔ سرکار سید الشہداء جب مدینے سے نکلے، مدینے والوں کو بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، حضرت نے وہاں اعلان نہیں کیا تھا دربار میں، ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الرحمہ و مختلف الملائکہ و یزید رجل شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ معلن بالفسق، یعنی حضرت نے دو کردار کو واضح کر دیا تھا کہ مدینے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں اہل بیت نبوت ہوں، میں معدن رسالت ہوں، میرے گھر میں وحی آئی ہے، میرے گھر سے نبوت کا تعلق ہے، میرے گھر سے دین پھیلا ہے۔ آج تم دیکھ لو تمہارے سامنے مجھ سے بیعت لی جا رہی، یعنی نبی سے بیعت لی جا رہی ہے شیطان کی۔ یزید رجل شارب الخمر، حضرت یہ دو کردار کو بتا رہے تھے، مدینے والوں نے ان دو کرداروں کو سنا نہیں سنا، اگر سنے ہوتے تو فقط 72 کربلا تک نہیں پہنچتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت نے دو کردار جب بتایا کتنے لوگوں کو مدینے سے نکلنا چاہیے کہ عجب ہمارا حاکم یزید بن چکا ہے جو شارب الخمر ہے، لیکن مدینے والوں کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گے، جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی مدینے والے، آپ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ واقع کربلا کے بعد جب سب ختم ہو گیا تو انہوں نے جا کر دیکھا وہاں پر، کہاں شام میں، کہ جا کر دیکھ کے آؤں کہ حاکم کی صورت کیا ہے، یعنی حاکم کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو علی الاعلان شراب پی رہا ہے، وہ علی الاعلان فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ جگاری اور شرابی آج ہمارا حاکم بنا ہے۔ یہ شام کا یہ منظر دیکھ کر لوٹے ہیں کہاں؟ مدینے میں، اور مدینے والوں کو بتایا کہ میں جتنی دیر وہاں کھڑا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہیں آسمان سے عذاب نہ نازل ہو جائے اور میں مر نہ جاؤں۔ تو معلوم ہے مدینے سے کتنے لوگ نکلے؟ 10,000 لوگ نکلے۔ آپ تاریخ کو سمجھیے گا، خدا کی قسم۔ حسین ابن علی نے یہ اعلان کب کیا تھا؟ سن 60 ہجری میں کیا تھا۔ حضرت کے ساتھ کتنے لوگ نکلے؟ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ حسین کے مقابلے میں کوئی چیز ہے خدا کی قسم۔ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل بہت نیک فرد بھی ہوں، لیکن امام معصوم کے مقابلے میں کسی کو آپ کمپیئر کرو گے؟ اذن امام وہ ذات ہے جو کائنات میں ممتاز ہے۔ یہ بھی چیزیں بعض اوقات ذہنوں میں رہنا چاہیے، کسی کو کمپیئر کرنے کا امام وقت سے کسی کو حق نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بالکل غلط ہیں۔ خود معصوم نے فرمایا، آپ کیوں معصوم کی بات نہیں مانتے؟ معصوم فرماتے ہم سے کسی کا مقایسہ مت کرو، ہم سے کسی سے کمپیئر نہ کرو، تم عام انسانوں کو کمپیئر کرتے ہو، انبیاء ان کے شیعوں میں ہونے کا وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے بھی جب مقام و مرتبہ دیکھا تو یہ نہیں کہا میرے اللہ مجھے علی جیسا بنا دے، کہیں کہا جناب ابراہیم کا بھی جملہ یہ تھا کہ مجھے ان کے شیعوں میں قرار دے دے۔ تو جب بات خلیل اللہ کی آئے تو خلیل اللہ بھی دعا کریں کہ مجھے ان کے شیعوں میں قرار دو، پھر ہم عام انسانوں کو ان سے ملائیں۔ خدا کی قسم یہ باب جو کھولا جاتا ہے اسے بند کریے، کمپیئر نہ کریے معصوم سے، کسی کو بھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معصوم الگ ہے، جس کی صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، خدا کی قسم معصوم کی ذوات کو آپ سمجھیے وہ نور محض ہے، وہ نور محض ہے، خدا کی قسم۔ آپ کیسے تصور کرو؟ وہ اس پیکر میں صرف اس لیے آئے تھے کہ تم کسی حد تک پہچان لو، وگرنہ وہ نور حقیقیتیہ کا نام ہے، ان کو نور سے نیچے مت لاؤ۔ یوں مرحلہ میں پھر آپ کی خدمت میں آ کر کہوں، عبداللہ حنظلہ غسیل الملائکہ کی کیا وقات ہے حسین کے سامنے، لیکن وہ بلائیں تو کتنے آئے؟ 10,000 نکلے۔ حسین ابن علی اعلان کر کے جا رہے ہیں، کتنے نکلے؟ آپ تعجب تو کریے تاریخ کے اس مناظر پر۔ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے سلسلے میں پیغمبر کی کون روایت تھی؟ کوئی بھی روایت نہیں ہے نا۔ حسین ابن علی کے بارے میں پیغمبر کی سینکڑوں روایت موجود ہے۔ یہ اس معاشرے کو ہوا کیا ہے؟ میں جو بار بار وہ سوال کر رہا ہوں کہ آج حسین نکل لیں، وہی کردار بتا کے نکلنے کے لیے، کوئی شارب الخمر، حضرت کا وہ جملہ کوئی معمولی نہیں، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ یزید۔ حضرت نے کہا کہ اس اسلام کا فاتحہ پڑھ دو جس اسلام کا حاکم یہ یزید بن جائے۔
وہ اسلام اسلام نہیں ہے، بے روح اسلام ہے، یہ بے روح اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا فاتحہ پڑھو، دفناؤ ایسے اسلام کو، یعنی شاید حضرت ایک قانون بتا رہے ہیں، وہ اسلام جو بغیر علی کے لیے جائے وہ اسلام مردہ ہے، وہ جتنی جلدی زمین کے اندر چلا جائے لوگوں کے لیے مفید ہوگا۔ مردہ بہت دیر تک باہر نہیں پڑا ہونا چاہیے، وگرنہ بیماری پھیلاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لو بغیر ولایت علی کے جو دین آیا ہے اس نے کیسے کیسے گروہ بنائے ہیں۔ آج دین کو بدنام کرنے میں اس گروہ نے کم کردار ادا نہیں کیا جتنا دشمنوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ بغیر علی کے جو دین پہنچایا گیا اس نے کفار سے زیادہ ہم کو نقصان پہنچایا۔ اس نے دین کی شبیہ ختم کر دی، اور دین جو رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین تھا اسے ایسا بنا کر پیش کر دیا گیا، خدا کی قسم آج اسلام کے ساتھ یہ واقعی ایک دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جہاں اسلام اور دہشت گردی کے حوالے سے کانفرنس ہو، جب باتیں ہو کہ اسلام میں دہشت گردی کیوں ہے، خدا کی قسم جہاں پر یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ دشمن کے جانوروں پہ پانی بند کرے، اس اسلام کے بارے میں ایسی بات ہے۔ یہ وہی بغیر علی کے جب آپ دین لوگے نا تو کہنے کا مطلب یہ کون سی بیماری ہے جو اس قدر ولی خدا سے ہمیں دور کر دے رہی ہے، اس قدر حجت خدا سے ہمیں دور کر دے۔ اس بیماری کا نام، ایک بیماری، وقت بہت کم ہے، ایک بیماری ہے محبت دنیا، بہت بری بیماری ہے۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہاں سے گفتگو چھوڑی تھی، یہ محبت دنیا ایسی بیماری ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، دنیا داری بری ہے۔ جب انسان دنیا دار بن جاتا ہے، جب دین بیچنے لگتا ہے، جب دنیا کے عوض کیا کرنے لگتا ہے، دین بیچنے۔ میں زیارت اربعین کا ایک جملہ پڑھوں کیونکہ اربعین قریب آ رہا ہے، آپ زیارت اربعین کا وہ جملہ، قد تواغر علیہ من غرت الدنیا، یہ معصوم کا جملہ ہے۔ اے حسین تمہارے مقابلے میں وہ لوگ آئے جنہیں دنیا نے دھوکہ دیا تھا۔ حسین کے مقابلے میں کون لوگ آئے؟ جو دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ تھے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ان میں سے بعض ایک ایک تھیلے گیہوں پہ آئے تھے۔ قد تواغر علیہ من غرت الدنیا، جنہیں دنیا نے دھوکہ دیا وہ حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے۔ اور وہیں پر ایک جملہ وباء حظہ، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے سرمایے کو بیچا بہت ہی ناچیز چیز کے مقابلے میں، بہت ہی ناچیز چیز کے مقابلے میں، بہت ناچیز۔ آخر آپ سمجھو تو انسان غضب خدا خریدے کس کے مقابلے میں؟ شہر رہ کے مقابلے میں، اگر بہت بڑی چیز مان لو تو حسین کی عداوت کو خریدے پوری کائنات کے مقابلے میں تو بھی ناچیز ہے، کیونکہ حسین کی عداوت تم نے بہت بڑی چیز خرید لیا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو تمہاری ہلاکت کا سبب ہے۔ لہذا زیارت اربعین میں بار بار یہ جملہ آتا ہے وباء حظہ، انہوں نے اپنا سرمایہ بیچ دیا، کس لیے؟ بے ارذل، ایک دم ناچیز شے کے مقابلے میں۔ اور یہی روز عاشور مولا نے یہی خطبے میں اسی بیماری کی جانب متوجہ کرایا۔ مولا کہ خطبہ ہے روز عاشور، روز عاشور خطبہ دینا آسان نہیں ہے، روز عاشور مصائب کی انتہا کا نام ہے، لیکن سرکار سید الشہداء اس روز عاشور بھی خطبہ دیتے ہیں تاکہ آنے والی قوموں کو بھی کم سے کم اس بیماری کی جانب متوجہ کرایا جا سکے۔ وہاں حضرت کا وہ خطبہ عجیب حسین خطبہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء ووبال، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے اس دنیا کو دار فنا اور دار زوال بنایا، متصرفتاً باہلہا حالاً بعد حال، اس دنیا میں کوئی چیز کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ دیکھیے کتنے حسین قانون مولا نے بتائے، متصرفتاً باہلہا حالاً بعد حال، فالمغرور من غرتہ والشقی من فتنتہ، دھوکہ وہ کھاتا ہے جو دنیا سے دھوکہ کھائے، شقی وہ ہے جسے دنیا اپنا اسیر بنا لے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں فلا تغرنکم ہذہ الدنیا، یہ معمولی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے۔ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ میرے مقابلے میں، اور اس دنیا دار فانی کے مقابلے میں۔ یہ ایک چیز آدمی باور کر لے، یقین کر لے کہ یہ دنیا دار فنا ہے۔ دیکھیں معلومات بہت ہوتی ہے لیکن یقین کر لینا یہ دنیا دار فنا اور دار زوال ہے۔ آج اس دنیا کے لیے ہم سب بیچنے کو تیار ہے، سب بیچنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں دار فنا ہے، دیکھتے بھی ہیں دار فنا ہے، لیکن دل میں وہ یقین نہیں بیٹھتا کہ یہ دار فنا ہے۔ تو دل میں وہ یقین ہی نہیں آتا کہ دار فنا ہے، چونکہ ہماری ایکٹیویٹیز بتاتی ہے کہ ہم دار آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے،
دار فنا کو سمجھتے کہ بس یہی جو مل گیا، اس کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ یقین جب تک آدمی کا چینج نہیں ہوگا، انسان امام معصوم کے ساتھ آ نہیں سکتا، نہیں آئے گا۔ جب تک یہ یقین چینج نہیں ہوگا نا، جب تک یہ دنیا آپ کو دار فنا نہیں نظر آئے گی، جب تک یہ دنیا دار زوال نہیں نظر آئے گا، اور دار زوال ہے، آپ دیکھ لیجئے نا، کون ہم میں سے باقی تھا یا باقی رہے گا؟ کتنے اعزاء و اقربا تھے، نہیں ہے اس دنیا میں، کتنے ہمارے ساتھی تھے، نہیں ہے اس دنیا میں۔ دار فنا کی خاصیت ہی یہی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا سج سنور کے آتی ہے، دھوکہ بہت دیتی ہے۔ دھوکہ تو اتنے حرفی انداز میں آپ کو دھوکہ دیتی ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ عین آپ کو لگے گا، صلوات پڑھے محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ دیدار ہو، لیکن یہ دنیا اپنا کام کر چکی ہوگی، پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ یعنی آپ دیداری کے لباس میں رہو گے اور پتہ چلا دنیا داری کی انتہا پہ پہنچے ہو۔ یعنی ایسا دھوکہ دیتی ہے، ایسا سجا کے دھوکہ دیتی ہے۔ میں نے شاید یہاں پہ پڑھا یا کہیں پہ پڑھا، دنیا کے دھوکوں کو اگر چیک کرنا ہے نا تو بڑی آسانی سے چیک کر۔ میں آسان ایک مثال دوں آپ کو۔ میں ایک دکان پہ میں گیا، ماما ابا کبا لگا کہ انہوں نے بیچاروں نے کبھی دیکھا تھا کہ انہوں نے مجلس پڑھا تھا، 4-5 آدمی مجھ سے آگے پہلے سے موجود تھے، اور جو انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا مولانا آپ آ جائیے، آپ لے لیجئے۔ تو انہوں نے دے دیا مجھے، میں نے لے لیا۔ یہ 4 آدمی جو میرے آگے کھڑے تھے، تو یہ فرما رہے ہیں یہ 4 آدمی جو میرے آگے کھڑے تھے، ان کے حق کا کیا کیا جائے گا؟ ان کے حق کا جواب کون دے گا؟ ہے کوئی جواب دینے؟ اور میں خوش ہوں کہ ارے یہ ماما اور ابا کبا کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، یہ تو دیداری ہے۔ نہیں، دیداری کہاں پر ہے؟ وہ 4 آدمی کا حق پامال کر کے تم آئے ہو، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ آج تم نے 4 آدمی کا حق پامال کیا ہے؟ چونکہ تمہاری قدرت ہی اتنی تھی، کل عین ممکن ہے کہ 40 آدمی کا پاور اگر تمہیں ملے تو 40 کا حق پامال کرو گے۔ ابھی میری دست قدرت میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، فرعونیت دیکھنے کو ملتی ہے، جس کا جتنا بڑا مصر ہے اتنا بڑا فرعون ہے۔ ہو سکتا ہے میرا مصر، میرے گھر اتنا ہے تو میں گھر اتنا فرعون ہوں، تھوڑا سے میرا مصر بڑھ جائے، محلہ ہو جائے تو میں محلے کا فرعون ہوں، اگر شہر کا میرا مصر بن جائے تو میں شہر کا۔ وہ فرعون بڑا تھا، اس کی حکومت بڑی تھی، وہ بڑا فرعون تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یہ چیک کرنا پڑے گا۔ دنیا ایسا دھوکہ دیتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب میں کیا ہوں، 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد آدمی میں دنیا داری آتی ہے۔ یہ سب دنیا داری ہے۔ جب بھی آپ کے وجود میں یہ تکبر، یہ عجب، یہ چیزیں آئی، یہ سب دنیا داری ہے۔ چونکہ اصل عبادت کے بعد فقط تواضع آتا ہے، پتہ نہیں بات واضح؟ اصل عبادت کے بعد فقط تواضع آتا ہے، اور اصل بندگی کے بعد فقط تقصیر آتی ہے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن دنیا داروں کو اتنا بڑا لگتا ہے کہ نہیں میں اگر نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں بات یہ خدا نے یہ دنیا آپ کے بھروسے تھوڑی نہیں خلق کی ہے۔ تو یہ فرمانی ہے دنیا آپ کے بھروسے خلق کیا ہے۔ اللہ نے اگر دنیا انسانوں کے بھروسے خلق کیا ہوتا تو آدھی سے زیادہ دنیا تو خالی ایک دوسرے کی دشمنی میں مر جاتی۔ تو یہ فرمانے ہیں یہ حضرت فالمغرور من غرت ہو، مغرور اور دھوکہ وہ کھاتا ہے جسے دنیا دھوکہ دے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم اللہ فیہ علیکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، حضرت اپنے قاتلوں کو مخاطب کر کے کریں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک ایسی چیز پر اتحاد کیا ہے کہ جس چیز میں فقط غضب خدا ہے، جس چیز میں کیا ہے؟ فقط غضب خدا۔ یہ کربلا کا دوسرا پیغام ہے، کبھی ایسی چیز میں اتحاد نہ کرو جس چیز میں خدا کا غضب ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں اتحاد اس جگہ پر کرو جہاں پر رضائے خدا ہو۔ خدا کے غضب کو خرید کر یہ کون سا اجتماع تم کرنے جا رہے ہو؟ حضرت فرماتے اس معمولی دنیا کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اس مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو اتنا گھاٹے کا معاملہ ہے کہ آدمی مخلوق کو خوش کرے، کس کے لیے؟ خالق کے لیے۔ واقعی یہ معاملہ کبھی اپنی تجارتوں کو حساب کیا جائے، ہم لوگ دن بھر میں یہ والی تجارت کتنا کرتے ہیں، جس طرح ہمارے بزنس کی تجارت کا حساب کتاب کرتے ہیں، اس طرح یہاں کے معاملوں کا بھی کبھی حساب کیا جائے، دن بھر میں کتنی مرتبہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے میں نے خالق کو ناراض کیا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا، کتنی مرتبہ یہ ہوتا۔ کربلا کہتی نہیں، ہر آدمی کو خوش رکھو، لیکن اس کے لیے ایک کرائٹیریا ہے کہ جب تک خدا ناراض نہیں ہوتا،
خدا اگر جہاں پر ناراض ہو وہاں کسی مخلوق کو خوش کرنے کا حق نہیں ہے۔ خدا کو ناراض کر کے کس مخلوق کو خوش کرنے جا رہے ہو؟ اور شاید وہ سید سجاد کا وہ جملہ، امام سجاد کا بہت حسین جملہ ہے، جب اس خطیب کو کہا ویلو کا ایھا الخاطب، وائے ہو تجھ پر اے خطیب، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، کیا کر رہا ہے ممبر پہ جا کر؟ مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو غضبناک کر رہا ہے۔ یہ مولا نے وہاں بھی پیغام دیا کہ ممبر وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے مخلوق کے خدا کو راضی کیا جائے، ممبر وہ جگہ ہے جہاں خدا کو راضی کیا جائے۔ تو وجہ فرما رہے ہیں جہاں خدا راضی ہو، لہٰذا یہ دنیا کیا کرے گی؟ انسان کو برباد، یہ وہ چیز ہے حب الدنیا۔ میں نے کل واضح کیا دنیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا چھوڑ دیجئے اور جائیے صوفیت اپنا لیجئے اور جو کام لوگ کرتے پہاڑوں پہ چلے جائیں، وہ دین کبھی نہیں سکھاتا کسی کو۔ دین زہد کا معنی کبھی دین نے نہیں بتایا کہ زاہد اسے کہتے ہیں جس کا کپڑا پرانا ہو، جس کا کپڑا پھٹا ہو، جس کا گھر خراب ہو اور جو سوکھی روٹی کھاتا ہو وہ زاہد ہے۔ دین یہ معنی نہیں کرتا، یہ صوفیوں کے ہاں معنی ہوگا، یہ اور جگہوں پر معنی ہوگا، لیکن دین کے ہاں زاہد کا یہ معنی نہیں ہے۔ دین تمہارے زہد کو تمہارے ظاہر سے نہیں دیکھتا، دین تمہارے ظہر کو تمہارے باطن سے دیکھتا ہے۔ پتہ نہیں بات نہیں، باطن میں تمہارا تعلق دنیا سے کتنا ہے؟ ہو سکتا ہے پھٹا کپڑا پہنے ہو لیکن تم دنیا کے لیے پورا دین بیچ کر چلے آؤ، کیونکہ زہد کا تعلق آدمی کے ظاہر سے ہے۔ زہد تو وہ چیز ہے جو درونی کیفیت کا نام ہے نا، جو باطنی کیفیت کا نام ہے۔ باطنی کیفیت کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہوتا، باطنی کیفیت کا تعلق آپ کے کردار سے ہوتا ہے کہ جب دین و دنیا ٹکرائے تو تم دین کو مقدم کرتے ہو، دنیا کو مقدم کرتے ہو۔ یہی پہ پتہ چل جائے گا کہ میرے زہد کا عالم کیا ہے، میری دنیا داری کا معیار کیا ہے۔ یہیں پر حضرت اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ جو میرے مقابلے میں آئے ہیں، یہ لوگ جو آج مجھے قتل کرنے آئے ہیں، ان سب کے آنے کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیا کو اپنی آنکھوں میں بڑا کر لیا ہے۔ دنیا کو اپنی آنکھوں میں، حضرت نے 6 محرم کو ایک خط لکھا، معلوم ہے جناب محمد حنفیہ کو 6 محرم کو خط لکھا، اور پورا خط ایک لائن سے زیادہ کا نہیں ہے۔ کتنا امپورٹنٹ میسج ہوگا کہ ایک لائن کا خط حضرت نے 6 محرم کو کربلا سے لکھا مدینے تک، یعنی یہ خط بھی پہنچا ہوگا عاشور کے بعد، لیکن قانون بنا کر بھیجا حضرت نے، معلوم ہے فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ۔ میرے بھائی محمد حنفیہ، دنیا ایسا دیکھو کہ ہے ہی نہیں، اور آخرت کو ایسا دیکھو کہ بس آخرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کا ہنر یہ ہے، ہر جگہ تمہیں آخرت نظر آنی چاہیے، ہر جگہ تمہیں آخرت۔ جب آخرت نظر آئے گی اس کے بعد تمہاری دنیا میں زندگی گزارنے کا انداز بدل جائے گا۔ جہاں آخرت دکھنا بند ہو جائے وہیں سے انسان کی دنیا داری شروع ہوتی ہے، اور جب دنیا داری شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان امام وقت کے مقابلے میں آتا ہے، اور جب امام وقت کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ توہین امام وقت کی کرتا ہے، وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے قرآن میں دنیا دار بے دین لوگ نہیں تھے، ابتدائی زندگی ان کی دیکھیے تو بڑے بادین تھے۔ آپ قرآن کی مثال دیکھیے، بلعم باورا کی مثال دیکھیے، مستجاب الدعویٰ، روایت میں مستجاب الدعویٰ، دعا کرے تو فوراً قبول ہوتی تھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں ان افراد میں سے تھا جسے نبی خدا اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے کہ جا کر لوگوں کے درمیان تبلیغ کرے، لیکن قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، اے میرے نبی ان لوگوں کو اس شخص کے بارے میں بتاؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں اور نشانیاں دی تھی، جسے ہم نے کیا دیا تھا؟ اپنی نشانیاں دی تھی۔ قرآن آپ کے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہی قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اس کی مثال کتے جیسی۔ عجیب ہے، دو لہجہ قرآن کا دیکھیے۔ ایک بولتا قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، اے میرے حبیب انہیں اس انسان کی کہانی بتاؤ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، یعنی بڑا بابرکت اور بڑا باعظمت شخص تھا۔ ایک بیک قرآن کا لہجہ بدلا اور کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، لیکن یہ وہ انسان ہے جس نے ہوائے نفسانی نے اس قدر اس کو ذلیل کر دیا کہ یہ کتے جیسی ہے۔ اور وہاں پر بھی جو مثال دیا ہے، کتے کو ایک بیماری جو لگتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں ہار وہ بیماری ہے جہاں زبان لٹکتی ہے انسان کتے کی،
اور کتنا بھی پانی پی لے تو بجھتی نہیں ہے۔ یہ تعبیر ہے دنیا پرستی کی۔ یہ اسی طرح دنیا پرست ہو گیا تھا کہ اب جتنی دنیا بھی مانگے اس کا پیٹ اس دنیا سے نہیں بھرتا۔ آیات دی گئی تھی، آج اسے نجس جانور سے تشبیہ دی جائے۔ یہ دنیا داری نے اسے یہاں پہنچایا، اسی دنیا داری نے یہاں پر جہاں نبی خدا کے مقابلے میں آ جائے۔ لہٰذا یہاں پر بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ انسان چیزوں کو دیکھے، میں ایک دعا دیکھ رہا تھا امام سجاد علیہ السلام کی، جہاں مولا فرماتے اللہم امرنی، میرے اللہ مجھے اس وقت تک حیات دینا، اذا کان بذلۃ فی طاعتک، جب تک یہ حیات تیری اطاعت میں رہے، وَإِذَا كَانَ مُرْتِعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے جب شیطان کی چراگاہ بن جائے، جب شیطان آئے میری زندگی کو چراگاہ۔ آپ نے دیکھا ہے بعض جگہوں پر وہ جانور کو لے جایا جاتا تھا، پرانے بچپنے میں ہم لوگ دیکھتے تھے چرانے کے لیے، اور جانور کو وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جانور جب دوسرے کے کھیت میں، چاہے جانور کو آپ دیکھیں وہ کھاتے کم ہیں، فصلوں کو برباد بہت زیادہ کرتے ہیں، کہیں پیر رکھ دیا، کہیں پر تھوڑا سے کھایا، کہیں آگے کھایا، کہیں یہاں کھایا، اس کو کہتے ہیں مرتاع چراگاہ۔ حضرت فرماتے حیات اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک یہ حیات اطاعت خدا میں ہو، جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی میرا پورا کنٹرول کہاں چلا جائے، شیطان کے پاس چلا جائے، شیطان کبھی میرے دین کو کھانا شروع کر دے، کبھی یہاں سے تھوڑا کھاتا ہے، کبھی وہاں سے، تو مولا فرمانے فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، بس اس کے بعد حیات نہیں چاہیے، اس کے بعد یہ حیات چلی آئے تیرے پاس تو بہتر ہے۔ یہ دنیا داری انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جب انسان کی حیات چراگاہ شیطان بن جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا دار نہ ہو، دنیا دار میں بار بار عرض کرو، یعنی دنیا سے اتنا اٹیچ نہ ہو کہ دنیا کے لیے دین بیچ دے، اگر دنیا دار نہ ہو تو پھر انسان اپنا دین ایسا بچاتا ہے، ایسا بچاتا ہے، نہ تلواریں اس کا دین چھین پاتی ہیں، نہ دھمکیاں اس کا دین چھین پاتی ہیں، نہ تانوں تشنی اس کے دین کو ضرر اور نقصان پہنچا پاتے ہیں، پھر وہ ڈٹ جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، اور فقط کہہ کے نہیں گزرتے، ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ ربنا اللہ کہنا تو بہت آسان ہے، یہ زبانی مرحلہ ہوا نا، جب ربنا اللہ کہو گے تو دھمکیاں آئیں گی، جب ربنا اللہ کہو گے تو خطرات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تلواریں نکلیں گی، لیکن یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ثم استقاموا، یہ ڈٹ جاتے ہیں۔ آیا کرے جب کہہ دیا کہ ہمارا رب خدا ہے تو اب تم پانی بند کر سکتے ہو لیکن ہماری وحدانیت کو نہیں چھین سکتے۔ توجہ فرما دیں، یہ کربلا کے دشت میں آپ کا دیکھیے کتنا استقامت ہے، خدا کی قسم کتنی استقامت ہے، ربنا اللہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد ہٹا کوئی بھی نہیں ہٹا۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے شہدائے کربلا کو دھمکیاں کتنی ملی، کتنی تانو تشنی، کتنا وہ عیب جوئی کی گئی کہ تم جہنمی ہو، یہ ہو، وہ ہو، اور نہ جانے کیا کہا گیا، لیکن کوئی ہٹا؟ کبھی آپ انشاءاللہ اگر وقت ملے تو شہدائے کربلا کے رجز پڑھیے۔ جناب حبیب جب میدان میں گئے تو کیا رجز پڑھا انہوں نے، جناب زہیر جب میدان میں گئے تو کیا رجز پڑھا، مولا عباس جب میدان میں گئے تو کیا رجز پڑھا۔ یہ استقامت کی دلیل، حضرت عباس کو جملہ کتنا مشہور ہے، واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر تم میرا دایاں بازو کر دو، واللہ انی احامی ابدا دینی، دایاں بازو قلم کر سکتے ہو لیکن دین کا دفاع جو میں کرنے آیا ہوں اس میں میرے قدم لڑکھڑا نہیں سکتے۔ تمہارے بس کی کیا ہے، تم میرے سر و تن کو جدا کر دو گے لیکن میں اپنے دین کی حفاظت سے ہٹوں گا نہیں۔ اور شاید مولا عباس نے دین کی جو تعبیر کیا نا، مجھے ایسا لگتا ہے دین یہاں پر مولا عباس نے حسین کو فرض کیا ہے۔ توجہ فرمانا، ہے بھی حسین دیدار تو نہیں ہے، حسین اصل دین کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین اصل دین کا نام ہے، یعنی ہمیں دین پہچاننے کے لیے تھوڑی نہیں چیک کرنا ہے مولا یہ عمل کریں تو دیدار ہے، نہیں، اصل دین حسین ہے، اب جو حسین کی راہ پہ چلے وہ دیدار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دیداروں کو پہچاننا کہاں سے پہچانو گے، راہ حسین پہ چل رہا وہ دیدار ہے، چونکہ دین کا نام کیا ہے، حسین ہے۔ یا یوں کہا جائے حسین صراط مستقیم پر نہیں ہے،
حسین خود صراط مستقیم پر ہے، تم راہ حسین پہ چلو، تم صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اور اللہم صلی علی محمد واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ یہ وہ جملے، یہ وہ جو رجز ہیں، خدا کی قسم کبھی ہماری مجلسوں میں بیان کیے جائیں، جناب حبیب نے کون سا رجز پڑھا، جناب زہیر نے کون سا رجز پڑھا، یہ وہ جملے ہیں جنہیں اگر سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے اور نہ فقط دیواروں پہ ٹانگا جائے بلکہ دل کی دیواروں پر اور دل کے گھروں میں آویزہ کیا جائے، اتنی سختیوں کے بعد 15 تیر ایک صحابی کو لگے۔ کتنے تیر لگے؟ 15 تیر صحابی کو لگے، اور جب گرے ہیں تو فقط ایک جملہ کا، اوفیت یا ابا عبداللہ، مولا کیا حق ادا ہوا ہے۔ یہ دین ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ دین ہے۔ مولا کیا حق ادا کر دیا، جان دینے کے بعد ابھی حضرت کے حضور میں سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں کیا میں نے، مولا کیا حق ادا کر دیا۔ جان دیتے وقت انسان کو کون کون نہیں یاد آتا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ نا، اپنے بیٹے، اپنے بچے، اپنی اولاد۔ جب پوچھا کوئی وصیت ہے تو کہا نہیں، وصیت کیا ہے، بس جب تک زندہ رہنا حسین کا خیال رکھنا، جب تک زندہ رہنا۔ یہ دین ہے۔ یہ دیکھیے حسین آ گئے تو اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب سارے تعلقات کی مرجعیت اور بازگشت ذات حسین کی طرف ہے، وہاں ہر وصیتیں صرف حسین کی طرف ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ماؤں کو دیکھیے تو محوریت حسین ہے، کربلا کی ماؤں کو دیکھیے، ہر ماں اپنے بچے کو کیا سمجھاتی؟ حسین۔ ہر بچہ جو آگے بڑھتا ہے اسے ایسا سمجھایا گیا اس کی نگاہوں میں حسین ہے۔ ہر باپ اپنے بچے، یعنی ساری محوریت کا نام کربلا کے دشت میں حسین ہے۔ جسے بھی بھیجا جاتا ہے مولا کی حفاظت، مولا کا دفاع، مولا کے بچے، غلام کے بچے اگر ہیں تو ان کے اندر بھی یہی جذبہ ہے۔ یہ وہی محوریت ہے جو دینداری کے بعد آتی ہے، اور جب انسان دین کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو خدا کی قسم جان چلی جاتی ہے لیکن امام کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جانے گئی ہیں، ساتھ نہیں چھوٹا، یہ ساتھ کبھی نہیں چھوٹا، یہ ساتھ آج تک ہے۔ اور اس ساتھ کو دیکھنا ہے تو زیارت عاشورہ میں پڑھو۔ آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہو؟ وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي، یہ کیسا سلام ہے، سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار۔ واقعی ان سلام کا معنی کریے کبھی، خدا کا سلام کب تک؟ جب تک زمین و آسمان، لیل و نہار باقی ہیں۔ حسین نے کیسا ساتھی بنایا ہے۔ سلام بھی اگر معصوم کرتے ہیں تو حسین کے ساتھ ان کے اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں۔ سلام میں فرق بھی نہیں ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے سلام کو ریپیٹیشن بھی نہیں کیا گیا، واو کے ذریعے عطف کیا گیا، یعنی وہی سلام جو حسین کو ہے وہی سلام شہدائے کربلا کو کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ذرے کو نوازنا، کیونکہ جب غلاموں کو بٹھالا جاتا ہے نا در حسین پر تو یہ نہیں امتیاز بخشا جاتا تم غلام ہو تم وہاں بیٹھو، تم آقا ہو یہاں بیٹھو۔ حسین کا دسترخوان ایسا لگتا ہے کہ جون کی جگہ کہاں پر ہے، زہیر کی جگہ کہاں پر ہے، حبیب کی جگہ کہاں، کچھ بھی نہیں، سب حسین کے سامنے برابر سے بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا سلام بھی آتا ہے تو اپنے غلاموں کے لیے بھی وہی سلام آتا ہے جو مولا کے لیے سلام آیا۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، آپ دیکھو سلام چیک کرو، عربی گرامر کے لحاظ سے سلام ریپیٹ نہیں ہوا ہے، سلام ریپیٹ نہیں ہوا، واو کے ذریعہ، اور وہی سلام جو حسین پر، وہی سلام شہدائے کربلا پہ۔ بہت عظیم مرحلہ ہے، لیکن ہاں اتنی استقامت دکھانی پڑے گی۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب استقامت دکھاتے تو ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں گھبرانا مت، حزن مت کرنا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ خدا کا انعام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کتنے مطمئن ہے شہدائے کربلا۔ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، کربلا واحد وہ جگہ ہے جہاں خنجر کانپ رہا ہے گلا مطمئن ہے، جہاں خنجر کانپ رہا ہے، جہاں خنجر کو ڈرتے ہوئے دیکھا گیا گلے نہیں ڈرے، جہاں خنجر کند ہوئے ہیں لیکن گلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، گلے تیار تھے، کیونکہ یہ وہ مقام و مرتبہ، وہ استقامت دیکھ رہے تھے۔ آج جس شہزادی کا ذکر کرنا ہے اور جس شہزادی کی شب شہادت ہے، اس نے بھی اس پورے راستے میں استقامت دکھائی ہے۔
پائیداری دکھائی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، حسین کی مظلومیت کی دو سند بہت عظیم سند ہے۔ ایک کربلا میں علی اصغر ہیں، ایک شام میں شہزادی سکینہ ہیں۔ وہ بی بی جو اپنے بابا کو ہر لمحہ یاد کرتی تھی، اور حسین بھی بے انتہا سکینہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس قدر محبت ہے کہ جب مولا جانے لگے تو ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ گئے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ اب مولا نے اتر کر اپنے سینے پہ سلایا ہے۔ اللہ میں کہوں گا بی بی یہ آخری مرتبہ ہوگا، اب جب اس کے بعد بابا سے ملاقات ہوگی تو شام غریبہ ہوگی، جہاں بابا کے جسم اطہر پہ تیر لگے ہوں گے، تیر ہٹانا ہوگا بابا کے سینے کے لیے، لیکن ان تمام مصائب کو برداشت کرتی رہی۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت پہ، خدا کسی بھائی کو نہ وہ منظر دکھائے، کسی پھوپھی کو نہ وہ منظر دکھائے جہاں پانی کے لیے بچی کوزہ لے کر کبھی یہاں جائے کبھی وہاں جائے اور کوئی پانی نہ پلانے والا ہو۔ ان تمام مناظر کو دیکھا، اور ایک سخت منظر تو شاید میں نے کل عرض کیا تھا، جب یزید کے دربار میں کسی ظالم نے جناب سکینہ کو کنیزی کے لیے مانگا ہے۔ اللہ، یہ وہ سخت مصائب ہے، خدا کی قسم، کہاں اہل البیت، کہاں اہل بیت عصمت و طہارت، کہاں کنیزی کا جملہ۔ اللہ، یہ وہ مرحلہ تھا جسے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا میں نہیں جانتا، لیکن آپ سب جانتے ایک مرحلہ ایسا بھی آیا۔ بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا۔ ایک شب یہ بچی زندان شام میں روتے ہوئے اٹھی۔ یوں تو سکینہ ہر لمحہ روتی تھی، ہر لمحہ اپنے بابا کو روتی تھی، لیکن آج جو سکینہ بنت الحسین اٹھی ہیں تو عجیب عالم ہے۔ یہ میری لاڈلی کیوں رو رہی ہو؟ پھوپھی اماں، ابھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا، میرا بابا آیا تھا۔ پھوپھی اماں، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ آج عجیب عالم ہے، روزانہ سکینہ روتی ہے، لیکن جب تسلی دے دی جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہے، لیکن آج عجیب اضطراب ہے، آج عجیب بے چینی۔ نہیں پھوپھی اماں، میرا بابا آیا تھا، سید سجاد نے چپ کرانا چاہا، ماں نے چپ کرانا چاہا، پھوپھی نے چپ کرانا، لیکن آج بچی کو قرار نہیں آتا۔ آج یہ کون سی شب آ گئی ہے جب سکینہ کو قرار نہیں آتا؟ جب آواز قصر یزیدی تک پہنچی ہے اور معلوم ہوا کہ حسین کی بچی بیتاب ہے، اللہ یہ عجیب تسلی کا سامان بھیجا ہے، امام کے سر کو روانہ کر دیا۔ اب زندان کو تصور کرو، بابا کے سر کو تصور کرو، ایک یتیم کی غربت کو دیکھو۔ جو بابا کا سر آیا ہے، معلوم ہے کیا ہوا؟ باپ کے سر کو دیکھنے کے بعد رخسار کو رخسار پہ رکھ دیا۔ اے میرے بابا، ارے آپ کے رخسار تو زخمی ہے، اے میرے بابا آپ کی ریش مبارک تو خون سے رنگین ہے، اے میرے بابا آپ کے لبہائے مبارک تو زخمی ہے۔ ساری فریادیں کرتی رہی، اس کے بعد کا بابا ذرا میرے رخساروں میں بھی نظر کرو۔ ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ایک ایک مرحلے پر جب تیرا نام لیا ہے میرے رخسار میں تماچے لگے ہیں۔ بین کرتی رہی، بین کر۔ اب زندان کا عالم آپ تصور کرو، سکینہ مصائب پڑھ رہی ہے، بیویاں موجود ہیں، کوہرام برپا ہے، بچی فریاد کرتی جاتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے آواز آنا بند ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ، سیدانیوں کو لگا باپ کا سر مل گیا، بچی کو قرار مل گیا، سو گئی ہوگی، لیکن کسی کو کیا پتا ارے سکینہ ایسا سوئی ہے کہ اب بیدار نہیں ہوگی۔ بس ارباب اعضاء، وہ مرحلہ بھی آیا خدا کی قسم جب بیمار امام پر غربت کا عجیب عالم ہے۔ میں مصائب زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن کیا کروں، شب شہادت ہے، ایک مظلومہ کی شب شہادت ہے۔ غسالہ بلائی گئی، غسالہ آئی، خدا کرے کہ میں مصائب جہاں تک پڑھ سکوں۔ غسالہ آئی ہے، غسالہ نے غسل دینے کے بعد ایک جملہ مولا سے معلوم ہے کیا کہا؟ کہے میرے آقا اتنا بتا دو بچی کو کون سی بیماری تھی؟
اللہ خدا نہ کرے کسی بھائی سے یہ سوال کیا جائے، ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، غسالہ ایسا نہ کہو، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جب بھی بابا کا نام لیتی تھی درے لگائے جاتے تھے۔ بسر باب آخری مرحلہ معلوم ہے سید سجاد کو بہن کو قبر کے حوالے کرنا ہے، عجیب مظلومیت ہے، زندان ہے، بہن کا جنازہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، میرا دل کہتا عجب نہیں سید سجاد نے نجف کا رخ کیا ہو۔ اے میرے دادا علی، آپ کی غربت آج سید سجاد پہ آ کر دیکھو، کل آپ مدینے میں غریب تھے، آج تمہارا پوتا شام کے زندان میں غریب ہے، کل جدہ کو جب دفنایا تھا تو آپ تنہا تھے، آج میں اپنی بہن کو قبر کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، میں بھی تنہا ہوں، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، بس بیمار امام نے جنازہ اٹھایا، قبر کے قریب لے گئے، دو ہاتھ نبودا، اے سید سجاد، ارے میری امانت مجھے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون